السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے اندر جو دلہن دولہا کا سہرا بنایا جاتا ہے، سہرا باندھا جاتا ہے، تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسلام جو ہے نکاح کو سادگی سے پسند کرتا ہے، کہ سادگی سے نکاح کرنے کو اسلام پسند فرماتا ہے۔ تو ہمارے میں کیا ہے، ہندو کلچر آ گیا ہے کہ سہرا باندھنا ہے، اور اس طرح کی کیٹیگری میں دلہن کو بھی سہرا پہنایا جاتا ہے جب وہ رخصتی کے وقت ہوتا ہے، اور دولہے کو جو ہے جب بارات لے کے جایا جاتا ہے تو اس کو بھی سہرا مانا جاتا ہے۔ اور سہرے کی آپ نے بھی تصویریں دیکھی، سائڈ پہ آ رہی ہوں گی، اس کے اندر وہ اتنے لمبے لمبے سہرے، یہ تو وہ خیر انڈیا کی تصویر ہے، پاکستان کے اندر بھی سہرے باندھے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اس میں بھی گلاب کی پتیاں اور لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور آج کل تو پتہ نہیں کس کس ٹائپ کے سہرے بنائے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اسلامی اعتبار سے کیا اس کا شرعی طور پہ باندھنا، کیا اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، باندھنا جائز ہے ناجائز ہے، کیا معاملات ہیں؟ چلیے سب سے پہلے انڈیا کے ایک علماء ہیں، ان کا موقف لے لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ تو بڑی ہنسی آئے گی آپ کو، اور بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی کی اٹھائی، اس میں بھی آپ پڑھیں گے تو ایک ہنسی آئے گی۔ دیکھتے سیوئی کھانا شرک ہے، سہرا پہننا شرک ہے، دولہے لوگ سہرا پہنتے ہیں نا۔ اور آئیے مذہب اعتدال، مسلک اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے دولہے کا سہرا پہننا کیسا ہے؟ سہرا سمجھ آپ کیا پہنتے ہیں؟ کیا پہنتے ہیں؟ سنی پہنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا جملہ فرماتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہے امام کی شان، کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کریے، بریلی کے چاہے امام احمد رضا پر چھوڑ۔ امام رضا فرماتے سہرا دنیاوی رسم ہے، کی تو کیا نہ کی تو کیا، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ نبی نے حکم دیا نہ منع کیا۔ دنیاوی رسم اگر کیا تو بھی ٹھیک، نہیں کیا تو بھی کوئی غلط نہیں کیا، کوئی پکڑ نہیں۔ اور فرماتے جو سہرے کو جائز جو ہے لازم سمجھے وہ جاہل ہے، اور جو سہرا پہننے کو برا جانے، پہننے والے کو تانے دے وہ بھی جاہل ہے۔ یہ ہے مطلب اعتدال، کیونکہ ایک دنیا کی رسم ہے، خوشی ہے پہن لیا، اس کے بعد پیسے دے دو پھول پہن لیا۔ اور اگر اس نیت سے پہنا، میری کتاب قدیم زندگی میں نے لکھا ایک مسئلہ شاہ عبداللہ مسجد دہلوی کی مدارج النبوت کے حوالے سے، کہ غلام رسول اللہ کے پسینے اقدس سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اس نیت سے پہن لیا کہ یہ غلام نبی کے پسینے کا حصہ ہے، جنس ہے، اور یہ مجھ سے قریب ہے، تو جتنی دیر ہے میں اس کو دیکھوں گا تو نبی کے پسینے کی یاد آئیں گی، جتنی دیر سنوں گا نبی کے پسینے کی خوشبو کا احساس ہوں گا، اور میں درود پڑھوں گا تو انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا۔ نیت ہے، کیوں الاعمال بالنیت، عمل کا مدار نیت پر ہے۔ تو جیسی نیت، تو پہننے والے کی نیت کیا یہ ہوتی ہے کہ اللہ بھی سہرا پہنے ہوئے چلو میں بھی پہن لیتا ہوں؟ آپ نے کا شرک ہو گیا۔ معاذ اللہ، نہ اللہ سہرا پہنتا ہے نہ سیوئی کھاتا ہے، وہ کھانے سے بات، پہننے سے بات، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا سیوئی کھانا کھاتے شرک ہو۔ ایک انہوں نے پوچھا دوستو آپ نے ان کا موقف سنا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تھانوی صاحب کا جو ہے کوئی کہیں لکھا ہوگا، ان کی کتابوں میں لکھے ہیں بہت سارے ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں تو بالکل ہی مطلب ہٹ کی باتیں ہیں بہت زیادہ۔ بہرحال انہوں نے موقف یہ پیش کیا ہے کہ وہ حرام کہتے ہیں اس کو۔ حرام کا تو کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ثواب اور گناہ سے کوئی لنک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہندوانی رسمیں ہیں تو اس کی مشابہت آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور سہرے سے ہوتا کیا ہے، آپ نے منہ ڈھکنا ہے، ویسے تو پردہ کرنا نہیں جاتا، صرف آپ نے دلہن کا منہ آپ ڈھک دیتے ہیں لاسٹ ٹائم میں رخصتی کے وقت، اس کے بعد آپ پردے کو سائڈ پہ کرتے ہیں، اور جو ہے سارے بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو سب چیزیں آپ کے سامنے ہی ہے، بہرحال ان کا موقف پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کہ ہمارے ہاں جب شادی کی کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے تو جب سہرا لایا جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہرا ہے، اور جب مہندی لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غوث پاک کی مہندی ہے۔ کیا یہ اس طرح کہنا کیسا ہے؟ لیکن یقینی سی بات ہے کہ صحیح نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو کہ جن کا کوئی شرعی طور پہ ثبوت نہ ہو ان کو منسوب نہ کیا گیا ہو۔ ویسے بھی سہرا تو ثابت ہی نہیں ہے، پہلے تو تھا ہی نہیں، تو ہماری اختراع اور ایجاد ہے۔ تو اس طرح کی مطلب مذہب کے علاوہ چیزوں کو مذہبی رسومات سا بنا کر پیش کرنا، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین اور غیر دین میں فرق کرنے سے دور کر دے گا۔ وہ سمجھیں گے شاید یہ بھی کوئی شرعی طریقہ ہوگا کہ سہرا دولہا کو باندھو اور اس کو نبی کریم کی طرف منسوب کرو، مہندی لگاؤ تو کہو یہ غوث پاک کی مہندی ہے، تو شاید یہ کوئی شرعی لحاظ سے ایسا ہوگا۔
اور ہمارے ہاں یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور میں کوئی مطلب خوابی باتیں نہیں کرتا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹیز پر کلام کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب کوئی چیز ہمیں ملتی ہے، معروف ہوتی ہے، تو ہم اس کی حقیقت تک اور تہ تک جانے کی بالکل زحمت گوارا نہیں کرتے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں، آپ کے گھر میں بہت سارے نظریات اور معمولات ہوں گے، اسی طرح کی باتیں، افواہیں معروف ہوں گی، آپ اس کو اپنائے ہوئے تو ہیں، لیکن کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے ان کا حکم یا ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کی ہو، یا کسی سے پوچھا ہو کہ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ جب آپ نے نہیں کیا تو جب آپ یہ الٹی سیدھی چیزیں شامل کریں گے، آپ کی نسلیں بھی نہیں کریں گی، اور وہ بھی اس کو دین سمجھ کر اختیار کریں گے، اور غیر دین کو دین سمجھنا، خلاف سنت یا جو سنت ہی نہیں ہے اس کو شاید سنت سمجھ کے اختیار کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ اس طرح نہ کریں۔ صحرا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں اگرچہ سنت سے ثابت نہیں، لیکن اس طرح منسوب کرنا یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن پچھلے پروگرامز میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہماری اس طرح کی کوئی باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں، تو ہماری عوام جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عام حالات میں شاید کسی عالم کا ادب بھی کرتے ہوں، مفتی کا جی مفتی لوگ، عالم لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب اس قسم کی رسومات ہو رہی ہوں اور آپ منع کر کے دیکھیں تو ان سے بڑھ کر مجتہد اعظم اور اس زمانے کا امام اعظم ابو حنیفہ کوئی نہیں ہوتا۔ ارے جی یہ تو بولتے رہتے ہیں، جاری رکھو بعد میں دیکھیں گے۔ یہ چیزیں جو آپ آج بڑی معمولی سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جائیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ورنہ تو میں دلائل کے انبار لگا دوں کہ نئی نئی چیزیں اور اس طرح کی خرافاتوں کو دین میں شامل کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار غضب کیا تھا، صحابہ کرام کا کیا تھا، تابعین کا کیا تھا، تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی کہ جس چیز کو چاہا دل چاہا پکڑ کر اس کو دین بنا کر اور دین کی تعلیمات کے ساتھ شامل کر کے اس طرح کی بدعتوں کو ایجاد کر، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جو سمجھایا جائے اس کو مان لیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی کو کہتے ہیں جیسے ہمارے سننے والے کسی کو سمجھائیں کوئی نہ مانے تو لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا بھی ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ کی مرضی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سو دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سنا، بہت اچھا موقف انہوں نے پیش کیا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے اندر یہ سوچ نہیں ہوتی ہے، یہ جو طریقہ کار چل رہا ہوتا ہے، جو نئی نئی نسلیں ہماری پیدا ہو رہی ہیں، نئی جنریشن جو ہماری آ رہی ہے، ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اسلام کا کوئی طریقہ ہے، کیونکہ نالج تو حاصل کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے لوگ جو ہیں ان کے پاس نالج نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ سہرا باندھ رہے ہیں، کیوں باندھ رہے ہیں، بس چلتا آ رہی ہے ایک رسم اور وہ چلی ہی جا رہی ہے۔ ہمارے دوست کی ایک شادی تھی، اس کے اندر اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ وہ دلہن کے لیے وہ سہرا، کیونکہ دولہے والے لے کے جاتے ہیں، تو وہ دولہے والے دلہن کا سہرا لے کے نہیں گئے۔ اب وہ رخصتی کے اندر مسئلہ مسائل پیدا ہو گیا، بھائی رخصتی نہیں کریں گے ہم جب تک سہرا نہیں ہوگا، تو وہ اتنی مشکل سے، رات کا ٹائم تھا، وہ 2 ڈھائی 3 بجے کا ٹائم، اتنی مشکل سے ایک سہرا ملا، پھر وہ لے کر آ کے پھر اس کی رخصتی ہوئی۔ تو اس طرح کے معاملات اس کو ضروری سمجھتے ہیں، مطلب بالکل کہ بھئی یہ ہونا ہی چاہیے، تو مطلب آپ غلط عمل پہ جا رہے ہیں۔ اسلام سے ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے، اور اپنے دنیاوی طور پہ بھی کر رہے ہیں، تو اگر نہیں ہے ایک چیز تو اس کو ضروری تھوڑی ہے اس کے بغیر آپ رخصتی کر دیں۔ بہرحال کیا معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں دنیا میں۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ شادی میں سہرا باندھنا، شادی میں سہرا باندھنا کیسا ہے، کیا یہ گناہ ہے، باندھ سکتے ہیں؟ وضاحت فرما دیں رمیز انصاری انڈیا سے۔ یہ جو سہرا ہے نا جو باندھا جاتا ہے، جو دولہا کے آگے پھول لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بہت سے علماء تو اس لیے حرام کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی ایک مشابہت ہے، اس میں مسلمانوں کا یہ رواج نہیں ہے، تو اس لیے حرام ہے۔ اور اگر آپ فرض کر لیں کہ اب مسلمانوں میں اتنا رائج ہو گیا کہ ہندوؤں کی مشابہت نہیں ہے، تو بھی ایک بیہودہ رسم ہے اس دولہے کو اندھا کر دینا پاگلوں کی طرح، اس کے آگے نظر ہی نہ آئے کمبخت کو، معذرت کے ساتھ وہ چل رہا ہے تو وہ کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو خود خیال کر لینا چاہیے کہ ارے کیا ڈالا ہے میرے منہ پہ، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا آگے، تو اتنا کیوں اندھا کر رہے اس کو؟ تو یہ ویسی بیہودہ رسم ہے، تو ہار پھول لٹکا دیں اس کے اوپر، وہ گلے میں ڈال دیے بہت ہے، آگے اس کے لٹکا دینا، وہ پھر وہ ایک رومال لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے عجیب سا چوئی موئی سا، تو وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے یوں کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم جاتے تھے شادیوں میں، اب تو جاتے بھی نہیں، اب شاید اب چینج ہو گیا ہو ماحول، تو لیکن یہ عجیب سی بیہودہ رسم تو بہرحال ہے، اگر ناجائز نہ بھی ہو، اس کو ختم بہرحال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سو دوستو، آپ نے طارق مسعود صاحب کا موقف سنا، انہوں نے کہا کہ ہندوانی رسم ہے، اس کو اس لیے حرام کہتے ہیں علماء کرام، اور اس سے بچنا چاہیے، اور اس کو دولہے کو اندھا کر دیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں،
تو اس رسم سے جو ہے جان چھڑانی چاہیے. یہ موقف آپ کے سامنے رکھ دیا. آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جو صحرا باندھنا یہ بالکل کامن ہے, اور صحرا باندھنے کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے. 7 سہاگن, اگر لڑکی ہے تو 7 سہاگن عورتوں کے سر کو لگا کے لاتے, اور لڑکا ہے تو 7 وہ مرد جن کی عورتیں حیات ہے, بیویاں حیات ہے, ان کے سر کو لگاتے, پھر لا کر اس کو پہناتے. اور کچھ چہرے تو میں نے ایسے دیکھے ہیں, ایک زمانہ تھا, میں نے یہ لیکچر پہلے بھی دیا تھا, بولا تھا ایک روبوٹ دولہا. اب تو ماشاءاللہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے, ایسے کئی دولہے آپ دیکھ چکے ہوں گے. روبوٹ پورا بنا ہوا, پورا اتنا صحرا باندھا, اتنا صحرا باندھا, اتنا صحرا باندھا کہ اس کو دکھانے کے لیے بھی ایک آدمی کھڑا رہتا, اٹھا کے دکھاتا, اچھا انہوں ہیں کیا, ٹھیک ڈھک دو. ہاتھ بندھے ہوئے, پیر بندھے ہوئے, پورے جسم پہ پورا صحرا ڈالا ہوا, آنکھوں پہ بھی ڈالا ہوا. اچھا دلہن کا حال کیا بغیر برقعے کے, اور انہیں پورا پردہ کیا پھولوں سے. بیوی اس کی بغیر برقعے کے, گویا عورت کو مطلب دلہن ہے تو برقع معاف ہے اس کو. ویسے دلہا دلہن کو برقع معاف, نماز معاف, اور کیا کیا معاف ہے, چونکہ میک اپ اتنا کر لیا کہ عشاء کہاں سے پڑھ سکیں گی بیچاری. ظہر فجر سے میک اپ چڑھا, ظہر میں تیار ہوئی تو اثر مغرب عشاء تھوڑی پڑھ سکتی اس سے. یہ تو حال ہے بہرحال. تو صحرا باندھنا ٹھیک ہے, یہ بالکل غیر شرعی. ہاں خوشی کی اگر کوئی علامت کے اعتبار سے کوئی صحرا پہن لے تو شریعتاً پھول پہننا حرام نہیں, ٹھیک, اس کا نہیں بولوں. لیکن جو شادی کے لیے جو طریقہ, جو رسم, پھر صحرے کے اوپر پتہ نہیں وہ کاغذ کا کیا رہتا, 8 آنے کا سکہ رہتا, پتہ نہیں اتنا سستا سکہ کیوں رہتا, اس میں پھولا رہتا, اس میں پھر امام زامین باندھا ہوا. یہ صحرے کا پارٹ رہتا ہے نا, امام زامین یہاں چہرے پہ کچھ تو یہاں اتنا بڑا امام زامین کیوں, تو بولے اب حفاظت بہت ضروری ہے دولہے کی, سیکورٹی کے لیے باندھا جاتا اتنا بڑا امام زامین. امام زامین کا کیا معنی معلوم آپ کو؟ امام تیری ضمانت دیتا ہے حفاظت کی. ہم اپنی زندگیوں کو یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے, اور وہ ہم اس کی ضامین ہیں ہمیشہ. امام ضامین مطلب تیرا امام, اب پتہ نہیں کس کا عقیدہ ہے, میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, اس کو ضامین ضمانت بناتے ہیں, یہ تیرا گارنٹر. سو دوستو سارے علماء کرام کو موقف پیش کر دیا آپ کے سامنے, اور حق بات آپ کو بآسانی پتہ چل سکے. یہی مقصد ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا اور آپ کے سامنے پیش کرنے کا. تو ابھی اس کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان رسومات سے ہمیں نکلنا چاہیے, کیونکہ اب جو ہے اس طرح کے معاملات میں نئی نئی نسلیں ہماری یہ سمجھتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہماری نسلیں سمجھتی ہیں یہ اسلام کا حصہ ہے, جبکہ وہ اسلام کا حصہ نہیں, ہماری خود کی نااہلیاں اور غلطیوں سے جو ہے ہم لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیتے ہیں, پھر وہ اس طرح بنا دیتے ہیں کہ وہ اسلام کے اندر ایسا لگتا ہے کہ وہ اسلام کا ہی حصہ ہے. تو اس سے بچنا چاہیے, تو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے, اور نکاح کو جتنا سادہ کیا جائے اتنا بہتر ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے نکاح کو سادے طریقے سے کرنا چاہیے, جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے صرف اتنا ہی کرنا چاہیے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. اور ابھی تک جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہم نئے نئے آپ کے لیے ٹاپکس لے کر آئیں گے. ہمارے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے آپ کے پاس, جیسی کوئی اپڈیٹ ہو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو